نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الأمی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ حضور سیدی و سندی و مرشدی حضرت علی بن عثمان الحجویری الغزنوی الجلابی المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے ارشادات، آپ کی تعلیمات، آپ کی شخصیت پر مشتمل پروگرام کشف المحجوب شریف لے کر آپ کا میزبان مفتی محمد رمضان سیالوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب شریف میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت شقیق بلخی علیہ الرحمہ کے ذکر پاک میں، کہ ایک ضعیف العمر شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کی کہ حضور میں بہت گناہ گار ہوں اور توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کی عمر اور ضعیف العمری دیکھ کر فرمایا کہ بابا جی بڑی دیر کر دی، آتے آتے بڑی دیر سے آئے ہیں توبہ کرنے کے لیے۔ تو بابا جی نے کہا کہ نہیں جناب، میں تو بڑی جلدی آ گیا ہوں۔ فرمایا وہ کیسے، جلدی کیسے؟ تو بابا جی نے یہ عرض کی کہ حضور مرنے سے پہلے پہلے جو بھی توبہ کے لیے آ جائے، بظاہر وہ دیر سے آتا ہے لیکن اس کا شمار پھر بھی جلدی آنے والوں میں ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر ہم آپ کی خدمت میں کشف المحجوب شریف کے ضمن میں عرض کرتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی مخلوق کے لیے، خاص طور پر انسانوں کے لیے، مایوس لوگوں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے اللہ رب العزت کی رحمت کی امید اور اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچانے کی ضمانت لے کے آتے ہیں۔ حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب شریف میں جن ہستیوں کا ذکر کیا ہے، ان کے ذکر میں جہاں بے شمار اور پہلو ہیں، ان میں یہ امید کا اور یہ رحمت کو تھام لینے کا ایک خصوصی پہلو بھی ہمارے پیش نظر ہے۔ کشف المحجوب شریف کا 11واں باب ہے اور ذکر ہے حضرات ائمہ تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا، اور آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام نامی اس میں گرامی حضرت ابو علی شقیق بن ابراہیم ازدی بلخی، جنہیں دنیا تصوف میں عام طور پر حضرت شقیق بلخی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کا ذکر پاک آج ہم کریں گے، اور حسب سابق حسب معمول آپ کے افکار اور آپ کے ان الفاظ کی تشریحات کو آپ کی خدمت میں خوبصورت الفاظ کے ساتھ اور خوبصورت اسلوب میں پہنچانے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما ہیں آپ کی ہم سب کی کیو ٹی وی کی جانی پہچانی شخصیت محترم المقام جناب حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب شریف میں جو مخصوص اسلوب آپ نے اختیار فرمایا ہے، اس اسلوب میں آپ تعارف جن ہستیوں کا جن خوبصورت الفاظ کے ساتھ کرواتے ہیں وہ اپنی جگہ سبحان اللہ ایک عجب رنگ اور عجب کیفیت رکھتے ہیں ادب کی دنیا میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہی اہل اللہ اور صوفیاء میں سرہنگ اہل بلا و بلوا، مایہ زہد و تقویٰ، یہ دو القاب ذکر فرمائے، اور آگے چل کے نام لے کر حضرت ابو علی شقیق بن ابراہیم ازدی بلخی ہیں اور بڑے معزز قوم ہیں اور مقتدائے ہم چشماں، عالم جمیع علوم شرعی و فقہی گزرے ہیں۔ ماشاءاللہ، یعنی ایک لائن ہے بظاہر، 1.5 لائن ہے جس میں 5 القابات، پوری سوانح عمری جو ہے آپ سمجھ لیجئے علم کی دنیا میں بھی اور تصوف کی دنیا میں بھی بیان فرما دی۔ ایک بڑا خوبصورت لفظ سرہنگ اہل بلا و بلوا، میں چاہوں گا کہ آپ کے ذکر پاک کو اس کی تشریح کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو یہ یاد آتا ہے سرہنگ اہل بلا و بلوا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، بھوک سے لیں گے، اور نقص من الاموال، مال کی کمی سے لیں گے، جان سے لیں گے، ثمرات سے لیں گے، یعنی دنیا کے اندر جو جو نعمتیں دی گئی ہیں اور موجود ہیں ان کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے، چیک کریں گے، ٹیسٹ لیں گے۔ اور بلا اور بلوا، بلا تو انفرادی ہے، بلوا اجتماعی ہے جی، اور اس میں عموم ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی انفرادی سطح پر بھی آزمائش آئے
تکلیف آئے، امتحان آئے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ معاشرتی اجتماعی سطح پہ سوشل سیٹ اپ کے اندر پورے نظام کے اندر ہی فتنہ آ جائے، شر آ جائے، تو بھی آپ کو آزمائیں گے۔ اور سیدنا حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ مقام جو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ بیان فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مرد میدان آزمائش و ابتلا ہیں، اور آپ نے آزمائش کے میدان کے اندر کس طرح سے چلنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے اس میں سے پورا اترنا ہے، کامیاب ہونا ہے، وہ سکھایا اپنے بعد میں آنے والوں کو۔ گویا آپ رول ماڈل ہیں ان صوفیاء کے لیے جو اس طریقے ملامت پر، طریقے زہد پر اور ریاضت پر چلنا چاہ رہے ہیں، جو حضرت سیدنا شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رستہ ہے۔ تو وہ ان کی سیرت سے، ان کی سوانح سے، ان کے احوال و کیفیات سے رہنمائی لیں۔ اور دوسری بات جو قرآن پاک کی آیت مجھے یاد آئی حضور داتا صاحب کے اس فرمان سے، جہاں پر فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت اور حیات کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے، لیبلوکم یہاں بھی ہے۔ موت اور حیات کا مقصد ہی آپ کا ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، اور لب لباب اور خلاصہ اس کا کیا ہے کہ موت اور حیات کی دو باؤنڈری لائنز کے درمیان آپ کو چھوڑا ایک خاص وقت کے لیے مہلت دے کر، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کون آپ میں سے اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے اور کون ہماری مرضی کی زندگی سبحان گزارتا ہے، کون ہماری رضا پہ راضی رہتا ہے اور پھر اس میں خوشی اور فرحت محسوس کرتا ہے، اور کون ہماری رضا کو، خوشنودی کو اگنور کر کے اپنی ذاتیات، اپنی لذتوں اور خواہشوں میں کھویا رہتا ہے، پھر اس میں فرحت و سرور محسوس کرتا رہتا ہے۔ یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے، چیک بندہ دونوں صورتوں میں ہو رہا ہے۔ جی، تو یہ جو اولیاء اللہ ہیں، ان کا ایک ایکسٹرا کریڈٹ یہ ہے کہ یہ مخلوق پر خالق کی حجت ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ بندوں پر حجت ہوتے ہیں کہ تم یہ نہ کہنا کہ بس جی ہمارے ہی لیے سارا کچھ ہے۔ یہ دیکھو شقیق بلخی بھی تو موجود ہیں، ابراہیم ابن ادھم بھی تو موجود ہیں، سری سکتی بھی تو موجود ہیں، جنید بغدادی بھی تو ہیں، بھائی یزید بستام۔ تو یہ اتنا بڑا جو اولیاء اللہ کی جماعت اور گروہ ہے، ہر دور اور ہر زمانے میں ہے، وہ اس لیے بھی ہے کہ ہر زمانے اور ہر دور کے لوگوں پر اللہ اپنی حجت کو تمام کر سکے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو مایا زہد و تقوی، جی، اس سے کوئی خاص، یعنی زہد و تقوی کی تو ہم کئی جگہ وضاحت کر چکے ہیں، لیکن اس میں جو اس کا عنوان باندھا ہے حضور فیض عالم نے، اس کی خاص دو رخ اس کے سمجھ آتے ہیں مفتی صاحب۔ ایک تو یہ ہے مایہ زہد و تقوی، ایک تو خود وہ شخص خود سراپا زہد و تقوی ہو گیا ہے، اور زہد و تقوی اس پہ ناز کرتا ہے۔ سبحان۔ باقی لوگوں کے لیے تو زہد و تقوی وجہ ناز ہے، لیکن اس ہستی نے زہد و تقوی میں وہ مقام پایا، وہ مرتبہ پایا، اور اتنا فنا ہو گئے زہد و تقوی میں کہ خود زہد و تقوی کو ان پر ناز ہے۔ دوسرا اس کا رخ یہ ہے مایا اہل زہد و تقوی، جیسے پیچھے گزرا ہے سرہنگ اہل بلا اہل بلا، جو اہل زہد و تقوی ہیں ان میں، کیونکہ یہ جو دور ہے مفتی صاحب یہ دوسری صدی ہجری ہے، اور حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ داد صاحب نے اشارہ کیا ان کے علم و فضل اور مقام کا، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے باقاعدہ شاگرد ہیں، ان کے حلقہ نشین ہیں، انہی سے مستفید ہیں علم فقہ اور علم شرعی میں، اور ان سے روایت حدیث بھی کرتے ہیں۔ تو ان کی معاشرت آپ دیکھ لیجئے، تابعین اور اتباع تابعین کا زمانہ بنتا، تو اس دور کے اندر مایہ زہد و تقوی ہونا اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ کا زمانہ ہے، اور آپ انہی کے خلیفہ اجل ہیں حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی۔ اس دور میں زہد و تقوی میں یہ مقام اور مرتبہ پانا کہ مایہ زہد و تقوی ہو جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عام معیار زہد و تقوی سے آپ کا معیار بہت اوپر کا ہے۔ آگے اس کی مثالیں ایک دو آئیں گی کہ آپ کا چیزوں کو دیکھنے کا انداز کیسا تھا، اور پھر جس زہد و تقوی کے ماحول میں آپ نے تربیت پائی تھی، اور پھر وہاں سے زہد و تقوی سیکھ کے نکلے تھے، وہ کیا تھا، اس کی اگر آپ مثالیں دیکھیں تو حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی مکہ شریف میں، سفر میں تھے، ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ حضرت میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا ہے۔
حضرت ابراہیم ابن ادھم کو انہوں نے واقعہ سنایا کہ حاجی کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ ایک نابینا پرندہ ہے، اس کے پر بھی کٹے ہوئے ہیں، نہ اڑ سکتا ہے نہ کہیں شکار کر سکتا ہے اور اندھا ہے۔ تو میں حیران تھا کہ وہ زندہ ٹھیک ٹھاک فریش بیٹھا ہوا تھا کہ یہ کھاتا پیتا کیا ہوگا، کیسے کھاتا ہوگا۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب کھانے کا ٹائم ہوا تو ایک پرندہ اور آیا، اس پرندے نے اپنی چونچ کے اندر جو شکار پکڑا ہوا تھا وہ لا کے اس کے آگے رکھ دیا، تو وہ اس نے کھا لیا، اس نابینا پرندے نے۔ تو میں اللہ کی شان رزاقی پہ میں نے سبحان اللہ کہا، اور میں نے کہا کہ ہم دیکھو اللہ پہ اتنا توکل بھی نہیں کرتے جتنا اس اندھے پرندے کو ہے، اس نابینا پرندے کو ہے۔ تو میں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں سب چھوڑ چھاڑ کے میں اللہ پہ توکل کر کے رہوں گا۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم وہ نابینا پرندے بننا کیوں چاہتے ہو، تم وہ پرندہ کیوں نہیں بن رہے جس نے لا کے اسے کھلایا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ تو آپ حضرت کے قدموں میں گر گئے اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہنے لگے حضور مجھے مرید فرما لے۔ یہ مرید ہونے کی وجہ اور سبب تھا شاگردی کہ مجھے آپ جیسے کسی رہبر کی ضرورت ہے۔ تو اس ماحول میں آپ پرودھر تھے اور پروان چڑھے ہوئے تھے اور تربیت پائی ہوئی تھی، لہٰذا معیار نظر اور سٹینڈرڈ بھی اسی لیول کا تھا، تب جا کے مایہ زہد و تقوی بنے اور مقتدائے ہم چشمہ بنے ہیں اپنے معاصرین کے مقتدا۔ کیونکہ آپ کو یہ مرتبہ معاصرین کے اندر علم ظاہر میں بھی حاصل تھا، علم باطن کے اندر بھی حاصل تھا، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم ابو حنیفہ دونوں اتھارٹیز ہیں، اور دونوں کا ہی عرق اور نچوڑ آپ کے پاس تھا، دونوں کے فیوز و برکات کا آپ مظہر اتم تھے۔ اور آپ مطلب اس سے بھی بڑی آگے بات سمجھنی ہو تو ان کے ایک شاگرد اور مرید کا نام حاتم الاسم رحمۃ اللہ علیہ، اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے۔ معزز ناظرین، ذکر ہے حضرت ابو علی شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور آپ کے القابات پر تھوڑی سی بات ہوئی، انشاءاللہ مزید بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المعجوب، اور ذکر ہے حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جو مرید ہیں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اور شاگرد رشید ہیں بلا شبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ اور شاید انہی دونوں شانوں کی طرف حضور فیض عالم نے اشارہ فرمایا کہ آپ عالم ہیں جمیع علوم شرعیہ و فقہیہ کے۔ اس میں جو یعنی علوم شرعیہ فقہیہ تو خیر ہر صوفی کے لیے اور ہر ولی کے لیے لازم ہے، ہم اس پہ بات بہت دفعہ کر چکے ہیں، لیکن اس میں جو خصوصی ہے نا کہ جمیع علوم وہ جامعیت کی طرف اس کی طرف جو اشارہ ہے، کیونکہ اب چونکہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کو ہم جسٹیفائی کرتے ہوتے ہیں، تو یہ صاحب سند ہیں اور مسند ہیں حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی۔ تو آپ کی سند جو امام ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ لائے ہیں، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ میں پڑھ دوں تاکہ جامع جمیع علوم شرعی سمجھ آ جائے کہ فقہی بھی اور یعنی منقول بھی اور معقول بھی۔ تو فرماتے ہیں حدثنا ابو علی شقیق ابن ابراہیم الازدی حدثنا عباد یعنی ابن کثیر رحمہ اللہ یقول ان ہشام ابن عروہ قال لی عروہ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم ان الخیر خیر الآخرہ۔ نبی کریم علیہ السلام کی وہ حدیث ان صوفیاء نے روایت کی ہیں جس کے اندر تصوف کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہیں۔ اے اللہ، خیر حقیقی وہ ہے جو آخرت کی خیر ہے۔ سبحان اللہ۔ فَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّهِ کا من الأولى وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ آپ نے یہ جو تفاسیر مل رہی ہیں روایت ارشاد فرمائی ہے معزز ناظرین کی خصوصی توجہ کے لیے کہ ایک صوفی جو دنیا تصوف میں ایک صوفی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی محدثانہ شان تاکہ پتہ لگ جائے کہ صاحب کشف المحجوب جو ہیں کتنے سمندر کھنگال کے یہ موتی کشف المحجوب ایک جملہ صرف جو لائے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مسند ہیں، صاحب سند ہیں، اور اپنی سند سے حدیث روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر سیدنا انس بن مالک کی روایت لائے ہیں، یہ بھی آپ کی اپنی سند سے ہے۔ حدثنا شقیق ابن ابراہیم حدثنا ابو ہاشم العبلی عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ من الدنیا من الحلال حاسبہ اللہ بہ، جس نے دنیا سے حلال لیا تو حساب اس کا بھی ہوگا۔
ومن اخذ من الدنیا من الحرام عذبہ اللہ بہ، اور جس نے دنیا سے کوئی حرام اخذ کیا تو اس پر اس کو عذاب ہے، یعنی دنیا کا حلال حساب ہے اور دنیا کا حرام عذاب ہے۔ فرمایا اف للدنیا وما فیہا من البلیات حلالھا حساب و حرامھا عذاب۔ فرمایا دنیا کی آزمائشوں پر بھی اللہ تب کی پناہ ہے ان سے کہ جس کا حلال حساب ہے اور جس کا حرام عذاب ہے۔ اللہ یہ صوفیاء کا بطمہ نظر دیکھیے دنیا کو دیکھنے کا، اور قرآن اور سنت کے آئینوں میں جھانک کے دیکھ رہے ہیں، جو رہنمائی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس کی روشنی میں دیکھ کے آگے دنیا کو دیکھنا سکھا رہے ہیں کہ آپ نے اس دنیا سے اپنا تعلق کس طرح کا رکھنا ہے، اس کو ضرورت رکھنا ہے، اس کو مقصد نہیں بنانا۔ بالکل، اور آپ کی خصوصی اوصاف میں سے آپ کا صاحب تصانیف ہونا بھی، بے شک حضور فیض عالم نے ذکر تو اسی فرمایا سے آپ اندازہ لگا لیجئے جی ہاں کہ ایک تو صاحب سند محدث ہیں، مسند ہیں، جی، اور پھر تصوف کے اندر، فقہ کے اندر آپ کی کتابیں، تالیفات وہ الحمدللہ ذخیرہ آپ کا تصوف جو میں موجود ہیں۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رجوع اللہ بالاخلاص کا لفظ ہے، جو میری ناقص رائے میں یہ ہے کہ رجوع اللہ تو حاصل تھا، رجوع اللہ تو حاصل تھا، لیکن اس میں وہ جو اخلاص کی خصوصی شان اور وصف عطا ہونے کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، وہ بلخ کے قحط میں کا واقعہ جو ذکر کیا، میں چاہوں گا کہ سبحان اللہ۔ آپ اسے ساتھ فرمائیں، اس پر انشاءاللہ ہم دیکھیے اخلاص مفتی صاحب کیا ہے کہ آپ کے قول، عمل اور فعل میں وہ پیورٹی آ جائے جو قبولیت کا لازمی خاصہ ہے، ورنہ آپ کا عمل تو ہے، وہ لائق قبولیت نہیں ہے۔ تو اخلاص کیا کرتا ہے؟ اخلاص آپ کے اس بے پر کے پرندے جیسے عمل کو اڑا کے بارگاہ الہی کے اندر لے جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کیفیت۔ اور پھر یہ اخلاص جو ہے احوال سے پھوٹتا ہے، بعض دفعہ آپ کے ارد گرد ایسے حالات ہوئے، قحط پڑا، ظاہری طور پر بھی شکستگی آ جاتی ہے نا، بھوکا ہر کوئی مصیبت میں ہے، اور آپ اس قحط کی شدت فرماتے ہیں کہ کہ بندہ لوگوں نے آپس میں اب انتہا ہو گئی کہ انسان نے انسان کو کھانا شروع کر دیا ہے۔ اس کی کوئی مثال میرا خیال ہے اس سے بڑی اور کوئی مثال دی نہیں جا سکتی کہ گویا انسانیت ہی ختم ہو گئی، انسانیت ہی اٹھ گئی، یہ حال ہو گیا۔ قاد الفقر و یکون کفر والی کیفیت ہو گئی کہ لوگ ایمان اور کفر کا فرق بھی بھول گئے۔ اس عالم میں، یعنی سمجھ لیں نفسا نفسی کے عالم میں، ایک غلام کو ہنسی خوشی مسکراتے ہنستے کھیلتے دیکھ رہے ہیں۔ حیرت کا عالم ہے کہ دنیا چیخ و پکار رو پیٹ رہی ہے، اور یہ ایک بالکل گنوار سا آدمی، غلام جو ہے، غلام خوش باش، بڑا مطمئن۔ وہ پوچھا بھائی تمہیں کیا ہوا، تم کیوں خوش باش پھر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے آقا کے پاس گودام میں اتنا ذخیرہ ہے، اتنا اناج اور غلہ موجود ہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں، ٹینشن ہی کوئی ٹینشن نہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اس کیفیت نے کہاں جا کے چوٹ لگائی، اس غلام کے احوال نے کہاں چوٹ لگائی کہ عبد تو ہم بھی ہیں، غلام ہم بھی ہیں، مالک ہمارا بھی ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا مالک، ایک محدود سی پراپرٹی پر قبضہ رکھنے والا اور تصرف رکھنے والا اور قوت رکھنے جو اس والا، کا ماتحت ہے، وہ اس غلام کو اس پر اتنا اعتماد، اتنا توکل، اتنا مان اور ناز ہے، اسے کوئی پریشانی ہی نہیں ہے۔ اس شدید پریشانی کے عالم، اور ہمارا کیا حال ہے کہ خالق واللہ خیر الرازقین جیسا رب اور ایسا مالک ہمارا موجود ہے، اس کے رب ہوتے ہوئے الارباب، جو رب الارباب ہے، اللہ احکم الحاکمین ہے اور رب العالمین، مالک الملک ہے، مالک الملک ہے، اس کے ہوتے ہوئے، رازق کل ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے ہم کدھر مارے مارے پھر رہے ہیں اور کدھر دھیان لگایا ہوا ہے۔ یہ جو کیفیت اخلاص ہے، اس غلام کو پھر آپ نے کریڈٹ کیا دیا؟ اس غلام کی اس کیفیت سے سیکھا، اس کو اختیار کیا، اور پھر فرمایا کہ میں اس غلام کا شاگرد ہوں، جس سے یہ بات سیکھی، یہ جو سبب بنا ہے، سبب بنا۔ تو گویا یہ جو اولیاء اللہ ہیں، ان کا فوکس اس چیز پہ بہت زیادہ تھا کہ اللہ نے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں، جب صوفی صاحب حال ہو جاتا ہے نا تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ غلام بھی بظاہر واسطہ ہی ہے، یہ کمند میرے رب نے پھینکی ہے میری طرف، یہ اس کے فضل کی کمند ہے۔ جی ہاں، ورنہ غلام کو تو سب دیکھ رہے تھے۔ رکے شقیق بلخی، پوچھا انہوں نے، اور جواب سے پھر
یہ سمجھنے کی بات ہے. سبھی دیکھ رہے ہوں گے غلام کو کہ ٹھیک ہے ابھی لوگ اپنے اپنی مصیبت. اب شقیق بلخی کا ادھر متوجہ ہونا اور پھر اس سے سبق سیکھنا اور اس کی ریفلیکشن اس کے حوال کی آپ پر ہونا اور اس سے پھر آپ کا سبق سیکھنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے روشنی کی مینار بنتی ہیں ان اولیاء اللہ کے ذریعے. گویا اس غلام کا حال بھی پوشیدہ رہتا اگر شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں وسیلہ نہ بنتے. تو آپ نے اس کو کریڈٹ دیا کہ میرے رب نے اس غلام کو وسیلہ بنایا ہے میرے لیے، لہٰذا میں اس کا شاگرد ہوں. یا اب یہاں میسج کیا ہے کہ من علمنی حرفا فہو مولائی. شیر خدا سیدنا علی حضور مرتضیٰ یہ فرماتے ہیں تربیت اور توجہ کے لیے کہ بہت کم ایسے لوگ دستیاب ہیں کہ جو اپنے کمالات اور ان ساری چیزوں کو جہاں سے جن کی برکت سے اس کو کریڈٹ یا جن کی صحبت سے یا جن کی نظر سے یا جن کی محنت سے عطا ہوئے ہیں اس کا کریڈٹ وہ ان کو دیں. جی ہاں، یہی دیکھیں نافع اور غیر نافع میں مفتی صاحب یہی فرق ہوتا ہے نا. شاگرد تو بہت ہوتے ہیں لیکن علم نافع اسی شاگرد کو نصیب ہوتا ہے جو استاد کا کریڈٹ اس کو دے، جو ڈیو رسپیکٹ ہے وہ جس کی بنتی ہے وہ اس کو دے، تب اس کو علم نافع نصیب ہوتا ہے. ورنہ اس کا علم اور اس کا وہ فضل اور جو بھی کچھ ہے اس کو ملا ہوتا ہے وہ اس برکت سے خالی رہتا ہے، اس سے نفع آگے عام نہیں ہوتا. یہ اصول ہے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، تو تصوف تو ہے ہی ادب، طریق کلہ ہو ادب. اور پھر ان لوگوں میں للہیت کی یہ انتہا تھی کہ ان کے ہاں یہ کوئی ٹھیکہ نہیں تھا کہ بہت بڑے جبے کبے میں بیٹھا ہوگا تو ہی میرا پیر ہے. نہیں، کہتے جس کو میرے رب نے ذریعہ فیض میرے لیے بنا دیا، میرے لیے باب فیض بنا دیا، اتنی دیر اتنے ٹائم اس عرصے میں وہ میرا مرشد و راہبر ہے، میں نے اس سے لیا ہے، سیکھا. لوگ تو صوفیاں تو کتے کو کریڈٹ دینے سے گریز نہیں کیا. انسان کی تو بڑی شان ہے کہ بھئی اس سے بھی ہم نے کچھ سیکھ لیا ہے، اس سے ہمیں مل گیا ہے، کیونکہ یہ بھی مخلوق ہے اللہ کی. اب وہ فاعل حقیقی والا جو ان کا تصور ہے نا، افعال کا مشاہدہ جب وہ کرتے ہیں تو پھر اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ اصل حقیقی فعال لما یرید جو ہے پیچھے وہ کون کار فرما، باقی تو سرائے ہیں. قوت و تصرف کس کا کروں. یعنی سبب اور مسبب کا جو فرق ہے نا ان کے ہاں بڑا کلیئر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے حدیث شریف میں فرمایا بل لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے بندے کو شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر. اور میرا خیال ہے کہ اس طرح اگر آپ اپنے محسن کو، اپنے استاذ کو، اپنے مربی کو، جس نے بھی اس میں کوئی حصہ ڈالا ہے، بے شک یا اللہ نے اس کو سبب بنا دیا ہے، تو ان کا ذکر عظمت سے کرنا اور ان کے خود عظمت کی دلیل ہے مفتی صاحب. اور اس میں خدشہ لوگوں کو شاید یہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں اس سے میری عزت گھٹ جائے. میں بالکل یہ عرض کرنے لگا تھا ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، آپ کی عزت بڑھتی ہے ہمیشہ، اور یہ لوگ سب زندہ دلیل ہیں اس بات. حضرت شقیق بلخی کا یہ فرمانا، اور کتنے ہی اولیاء اللہ. امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا میں نے حجام سے سیکھا. کوئی ایک بزرگ مکتب میں نے فلاں غلام سے سیکھا، بلی سے مراقبہ جنید. تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ کہیں کم ظرفی خود ہمارے اندر ہی ہوتی ہے جو ہمیں اظہار کرنے نہیں دیتی یا روکتی ہے ہمیں. ورنہ حقیقت ہے کہ عظمت والے لوگ اور بڑے لوگ وہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. اور اس میں ایک بڑی باریک بات آپ نے اب توجہ دلا دی تو میں عرض کر دوں. امام نووی رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی صاحب علم کی بات کو بغیر اس کے حوالے کے آگے کوٹ کرتا ہے اللہ اس کے علم سے برکت اٹھا لیتا ہے. کیونکہ آپ نے اس کو کریڈٹ اس کو نہیں دیا اور امانت میں خیانت کی ہے. اور آپ اور حضرت یہ آج کے دور میں لینے کی کوشش مطلب پلیجرزم جو ہے ریسرچ میں سمجھ آ گئی، کتابیں دوسروں کی اپنے نام سے اور مطلب دوسروں کے کام کو اپنے نام سے چھاپ دینا. حضور فیض عالم نے بھی جو اس میں فرمایا نا، بڑا پرانا مرض ہے. پرانا مرض ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ پرانا مرض ہے، چلا آ رہا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ اس میں برکت نہیں رہتی اور اس شخص کے جو احوال ہیں اپنے وہ ٹھیک نہیں، خراب ہو جاتے ہیں جو یہ والی روش اختیار کرتا ہے. وہ جو شخص جس کا ڈیو کریڈٹ ہے اس کو دیتا ہے اللہ اس کے علم میں برکت عطا فرما دیتا. اور یہ مشاہدے کی تجربے کی باتیں ہیں کہ ان بزرگوں کی آپ جب بھی کوئی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کا کریڈٹ ان کو دے کے کریں انشاءاللہ، تو آپ کو بے تحاشا نام لے کے کریں. اگر داتا صاحب گئے، حاضری دی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی جا کر کہ یا اللہ تو اپنے اس ولی کامل کے صدقے سے میری مشکل حل کر دے، میری حاجت کو پورا کر دے، تو اللہ نے اگر کرم کر دیا تو آپ کہیں، بلکہ یقیناً کرم کر دیا، تو یہ کہنے میں ہیزیٹیشن فیل نہ کرو
کہ داتا صاحب گئے تو اللہ نے نہیں دیکھیے اس میں کیا ہوگا, اس میں داتا صاحب سے پہلے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. اچھا سمجھنے کی بات یہ, جی کیونکہ من لم یشکر الناس, لم یشکر بھئی ذریعہ میں نے بنایا ہے تو اسے کریڈٹ کیوں نہیں دے رہا؟ اس کا مطلب بالواسطہ تو میرا ہی انکار کر رہا. تو یہاں بھی ناشکری یہ آتی ہے کہ استاد کو اللہ نے تیرے لیے تو وسیلہ بنایا نا, تیرے رزق کا فیض بنایا, تو اسی کا انکار کر رہا ہے. گویا دوسرے لفظوں میں تو منعم حقیقی کا انکار کر. حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مخصوص انداز میں جو ایک واقعہ ذکر کیا حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی رجوع الی اللہ بالاخلاص کا, اس پر تھوڑی سی بات آپ نے سماعت فرمائی. آپ کے ذکر پاک اور آپ کے ارشاد کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک معزز ناظرین, پروگرام کشف المحجوب اور ذکر ہے حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا, اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کا ایک ارشاد نقل فرمایا ہے, اور آپ فرماتے ہیں حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جعل اللہ اہل طاعتہ احیاء فی مماتہم و اہل المعاصی امواتا فی حیاتہم. ترجمہ سن لیں اور اس کی گہرائی اور اس کی حقیقت پر ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جو اس کی اطاعت کرنے والے ہیں, ایسے لوگوں کو موت کے اندر بھی زندہ فرمایا ہوا ہے, اور جو گناہگار ہیں, جو معصیت میں ہیں, کفر و دلالت میں ہیں, وہ زندگی کے اندر بھی اللہ نے ان کو مردہ بنایا ہوا ہے. حضور یعنی موت و حیات کا تو بالکل سبحان تصور اور کانسیپٹ جو ہے جی جو عام لوگوں کی نظروں میں ہے, ایک صوفی اور حضور فیض عالم کی نگاہ فیض اور توجہ سے بالکل کھل کر سامنے آ جاتا ہے. بلا شبہ. دیکھیے مفتی صاحب, زندگی ہے کیا؟ زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے پیدا ہی تجھے اپنی بندگی کے لیے کیا, تو اگر بندگی نہ کی اور سب کچھ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آئے نہ آئے برابر ہیں, جیے نہ جیے برابر ہیں, زندہ اور مردہ برابر ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذاکر ہے اللہ کے ذکر میں ہے وہ زندہ ہے, جو غافل ہے وہ مردہ ہے. اور پھر صوفیہ تو اس میں اتنی گہرائی میں گئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ موت اور حیات جو ہے حقیقت میں غفلت اور حضور کا نام ہے. جو غفلت میں ہے وہ مردہ ہے, جو حضوری میں ہے وہ زندہ ہے. خواہ وہ عام دنیا کے اندر اپنے گھر میں بیٹھا ہے, غافل ہے, مردہ ہے. قبر میں ہے, وفات پا چکا, عالم برزخ کے اندر پہنچ گیا, وہ زندہ لیکن صاحب حضور ہے, صاحب حضور میں سے ہے. تو الانبیاء واحیاء فی قبورہم ویصلون, اور میں انبیاء اپنی قبروں میں زندہ اور نمازیں پڑھتے ہیں. رأیت موسیٰ فی قبرہ قائم یصلی, میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. اور وہ بڑے مشہور حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے اجلہ تابعین میں سے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد و خلیفہ. اہل نظر ہیں اہل اللہ یقیناً. یعنی ایک بات آگی ذہن میں کہ یہ جب اپنی مخصوص کیفیت میں اپنے دائیں بائیں نظر ڈالتے ہوں گے, یعنی اپنے دائیں بائیں جہاں وہ رہ رہے ہیں, جہاں وہ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کو, امراء کو, دنیا کی لذتوں میں جو عیش و عشرت میں جو مبتلا ہیں, اور جب وہ اپنی خاص اسی نگاہ سے دیکھ, اس نگاہ سے جب دیکھتے ہوں گے تو جو زمین کے اوپر رہنے والے ہیں ان کو وہ مردہ دیکھتے ہوں گے, اور جب زمین کے اندر توجہ کرتے ہوں گے تو اہل اللہ کو زندہ دیکھتے. کیسی مطلب بالکل ایک اللہ اکبر. ایک صوفی کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے مفتی صاحب, وہ فرماتے ہیں از بیابان عدم تا سر بازار وجود, عدم کے بیابان سے اس وجود کے بازار میں در تلاش کفن آمدہ عریان چند, چند عریاں لوگ یہاں کفن کی تلاش میں اس مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں. کفن ڈھونڈنے آئے ہوئے, بس ننگے آئے تھے, کفن پہن کے چلے جائیں گے. اللہ صوفی کی نگاہ یہ. تو ثابت بنانی رضی اللہ عنہ کے جب صحابہ نے قبر اپنے ہاتھوں سے بنائی, ایک اینٹ گری تو ایکا کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں, حیران ہو گئے. صحابہ تابعین سیدھا گھر گئے ہوں گے, کہا بی بی ان کی اہلیہ محترمہ سے پوچھا یہ کیا کرتے تھے, نے اپنی آنکھوں سے ہی منظر دیکھا. کہنے لگی وہی جو آپ کرتے ہیں وہی کرتے تھے, لیکن ان کو میں دیکھتی تھی ایک دعا انہوں نے کبھی چھوڑی نہیں تھی, ہمیشہ رب سے یہی مانگا کرتے تھے کہ اللہ
اگر کسی کو مجھ سے پہلے قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے تو مجھے بھی قبر میں نماز کی توفیق ضرور دینا. دعا مانگا کرتے دعا تھے. مانگا کرتے تھے. تو کہنے لگے ہم تو دیکھ کے آئے ہیں. پڑھ رہے پڑھ رہے تھے. ہم دفنا کے فارغ ہوئے ہیں, وہ قبر میں اللہ اکبر کر کے اینٹ گر گئی اور قبر کھل گئی. کیا میں. تو یہ جو لوگ ہیں صوفیہ, ان کا نگاہ یہ ہے, یہ کہتے ہیں کہ مچھلی جال میں تب پھنستی ہے جب وہ غافل ہو جاتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ درخت پہ آرا تب چلتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض. زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے ذکر, اس کی یاد, اس کی حضوری کے اندر ہے اور اس کے تعلق کے اندر. جو ہی اس تعلق میں کمزوری آتی ہے تو حیات کی رمق کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, موت کی رمق بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو ان کا تصور یہ ہے کہ ہرگز نمی ردان کے دلش زندہ شد بعشق, سب تست بر جرید عالم دوام ما. یہ حیات جسمانی ظاہری جو ہے اس کا فانی ہونا, اس کو صورتاً نہیں حقیقتاً جانتے ہیں, مشاہدتاً جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مرن تھیں اگے مر گئے باہو تا مطلب نو پایا ہو, کیتی جان حوالے رب دے اساں چت مولا ول لایا ہو. موتو قبلہ, موتو قبلن, تو موتو کا جو عملی مظاہرہ ہے نا, اس سے یہ اس دنیا میں ایک دفعہ گزرتے ہیں. یعنی حیات قلبی اور ممات نفسی, اس تجربے سے یہ گزارتے ہیں اپنے آپ کو. قلب کو زندہ کرنا اور نفس کو مارنا, جیتے جی اس میں سے گزرنا. اس گزرنے کے بعد پھر اس کیفیت اور اس نتیجے پہنچتے ہیں کہ بھئی یہ خود کو جو زندہ سمجھنے والے ہیں یہ تو حقیقت میں مردہ ہیں, اور جن لوگوں کو یہ بظاہر مردہ یا قبروں میں سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت میں زندہ ہے. مجھے ہمارے عصر حاضر میں ایک صوفی بزرگ ہیں, صوفی محمد اقبال صاحب, یہاں لاہور میں ہیں, کبھی کبھار میں جایا کرتا ہوں. ان کا ایک ملفوظ بڑا معروف ہے. آپ فرمایا کرتے ہیں بھئی زندگی تو اللہ والوں کی ہے, زندگی تو اللہ والوں کی ہے, ہم تو چلتی پھرتی لاشیں ہیں. ہائے ہائے, بے شک. یہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً جو فرمایا گیا وہ یہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو ان بزرگوں کا اس طرح اس نگاہ سے اور اس انداز سے دیکھنا یہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اگر آپ حقیقی زندگی, اب ایک ملفوظ میں بھی اپنا آپ کو سنا دیتا ہوں. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کچھ لوگ, بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو زندگی گزارتے ہیں, اکثر لوگوں کو زندگی گزار رہی ہوتی ہے. واہ, بہت خوبصورت جملہ, بہت خوبصورت جملہ. یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی گزارنا جانتے ہیں, ورنہ سب کو زندگی تو گزار ہی رہی, آؤ بھی اپنی اپنی باری پوری کرو اور نکلتے جاؤ. اگر حقیقی زندگی, جیتے تو سب ہیں, جیتے تو سب ہیں, سمجھ آ گئی, اچھا جینے والے, اچھا جینے والے, اور پھر باقاعدہ جینے والے نا. جینا بھی تو پوری طرح جینا بندے کو, دیکھیے نا سب یہ ایک وجود ہے. یہ پورے حواس اگر ہم استعمال ہی نہ کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جی نہیں رہے. یعنی ہم اپنے ظاہر کی حد تک تو یوٹیلائز ہو رہے ہیں, ہمارا باطن ڈیڈ پڑا ہے, بند پڑا ہے, ان ٹچ پڑا ہے, تو وہ کون سی زندگی ہے. یعنی خود آپ اپنے آپ سے ہی پورے آگاہ نہیں ہیں تو آپ نے زندگی کیا گزاری. تو صوفی یہ کہتا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف. وہ کہتے ہیں اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ چاہتی ہوں. یار اپنے آپ کو تو پورا دیکھ لو, اپنے من میں ڈوب کر پا جا, اپنے آپ کو تو پورا دیکھو. جب پورا اپنے آپ کو دیکھ لو گے, سمجھ لو گے, پھر اپنے آپ کو لے کے چلنا, پھر سارے اعضاء اور سارے حواس کو استعمال کر کی چیزیں تمہیں صحیح صحیح دکھائی دینا شروع ہوں گی, اور ہر چیز غلط اور صحیح شکل میں, خیر اور شر میں تمیز آ جائے گی. پھر تمہیں سلیکشن آ جائے گی. ورنہ ایسا ممکن ہے کہ تم ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ لو, ایسا ممکن ہے کہ تم زہر کو تریاک سمجھ لو اور اس کو انجوائے کرتے پھرو, اور وہ خود زندگی کی بجائے تمہارے لیے موت کا سامان بن جائے. صوفی یہ سمجھاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو, اپنے ظاہری اور اپنے باطنی حواس کو اس طرح استعمال کریں کہ چیزیں جس طرح خالق نے بنائی ہیں اس طرح آپ کو نظر آئیں, جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح نہیں. معرفت کے ساتھ حقائق اشیاء کا علم آپ کو نصیب ہو جائے گا, پھر آپ کی ترجیحات وہ ہو جائیں گی جو اصل میں ہونی چاہیے. پھر بندہ بھی جو ہوگا حقیقت میں وہی نظر آئے گا, وہی نظر آئے گا. ہر چیز, صورتیں اور حقیقتیں واضح ہونا شروع ہو جائیں گی. عبادت میں بھی لذت آئے گی. وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا, اس کی وجہ بھی یہی بنتی ہے کہ آپ اپنے ظاہری اعمال ہوں, حقوق العباد ہوں, حقوق اللہ ہوں, دین ہو, دنیا جو بھی ہو, یہ فارمولا اگر آپ اپلائی کر دینا تو آپ تھوڑے سے مشقت سے بہت زیادہ اجرت حاصل کر سکتے ہیں,
بہت زیادہ ثمرات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ صوفیاء کی عمریں بھی دیکھیں اتنی ہوتی ہیں، یہ کوئی ہزاروں سال کے نہیں تھے، جی 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 جی، اتنی ٹائم فریم کے اندر اندر انہوں بلکہ نے توبہ کرنے کے بعد بعد کی کتنی کی زندگی ہے، ہاں۔ لیکن کیا وہ ٹیکنیکس اور وہ فارمولے اور وہ اصول اور وہ ضوابط انہوں نے لیے، ان کو اپلائی کیا اور اس کا رزلٹ یہ، تو ہم تو ان سے بہت آگے کے تیز دور میں آ چکے ہیں۔ ہمیں اب اپنے حساب سے، آج کے حساب سے چلنا ہے اور آج کے فارمولے لے کے چلنا ہے، تاکہ ہم اس خزانے کا اور اس ذخیرے کا کم از کم کچھ حصہ دنیا سے اویل کر کے جا سکیں۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت شقیق بلخی کے اس ارشاد کی تشریح میں یہ بھی فرمایا ہے، آپ یہ فرماتے ہیں کہ مطیع اگرچہ مردہ ہو لوگوں کی نظر میں، موت آ چکی ہو، نظروں سے اوجھل ہو، وہ زندہ ہوتا ہے، وفات بھی پا جائے تو، وفات بھی ہو جائے تو، فوت بھی ہو جائے تو، جیسے فرمایا نا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا ثلاث، بندہ فوت ہو گیا ہے لیکن اس کے اعمال کا سلسلہ جاری یہ ہے۔ جو جملہ حضور فیض عالم نے ارشاد فرمایا کہ مطیع اگرچہ مردہ ہو تمہاری نظروں میں لیکن وہ زندہ ہے، زندہ ہے۔ تو میں اس پر جو بالکل آخری پروگرام کے لمحات میں حضور فیض عالم کی شان میں اور اولیاء اللہ کی شان میں آپ کی اجازت سے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تمام اولیاء وہ تمام کے تمام مطیع ہیں، بے شک متبع ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جس مرتبے مقام تک پہنچے ہیں وہ اطاعت خداوندی اور اتباع مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ تو حضور فیض عالم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو مطیع ہے اگرچہ تمہاری نظر میں مردہ ہے لیکن وہ حقیقت میں زندہ ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ یہ اولیاء اللہ حضور فیض عالم کی ذات ہو، حضرت خواجہ اجمیری کی ذات ہو، حضرت بابا فرید الدین کی ذات والا صفات ہو، زندہ ہیں، بے شک یہ سب ہیں، تو یہ مطیع تھے، مطیع تھے، ان مطیع کی ہیں، اطاعت پر مطیع ہیں، آج بھی ان کا سلسلہ اطاعت جاری ہے، اطاعت مفتی جاری صاحب، ہے، اور ان کے زیر سایہ دیکھیے کتنی اطاعت ہو رہی ہے، ان کے ان کے فیضان سے کتنی عبادت اس اور ماحول بندگی میں، کا ذوق اس ماحول میں بڑھ رہا ہے، انہی کا فیض ہے انہی کا اور ان کا صدقہ جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس نظر سے اور اس ارشاد کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اہل اللہ کی، اور ظاہر ہے یہ اہل اللہ کی بات ہوئی ہے تو یہ سارا فیض یہ عکس ہے ذات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے لیے بھی مفتی صاحب اس میں میسج ہے کہ اگر آپ بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ بھی مطیع ہو جائیں۔ جی جی، ہمارا حصہ اس میں اور کیا ہے سوائے اس کے؟ ایسے حضرت نظام الدین محبوب الہی کا جو فرمان بہشتی دروازے پر لکھا ہوا من دخل هذا الباب فقد امن، اس کی ایک تشریح یہ بھی ہے نا کہ آؤ ان کے نقش قدم پہ چلو اور زندہ ہو جاؤ ہمیشہ۔ فرید کے نقش قدم پر چلو، جیسے اس نے زندگی گزاری ہے اس طرح تم بھی گزارو اور فرید کی طرح امر ہو جاؤ، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ معزز ناظرین، حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر پاک میں حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تشریحات اور آپ کے ارشادات کو مختلف پہلو سے آپ نے سماعت کیا، حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں اور اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ذکر مبارک کے ساتھ کشف المحجوب شریف کے ارشادات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔